بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے اور اس کا حکم خود رب تعالی نے قرآن مقدس میں نازل فرمایا ہے۔ 4 شادیوں کا حکم، جو بظاہر خواتین اور دیگر مذاہب کی نظر میں ایک غلط قانون ہے جس سے کہ خواتین کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے، در حقیقت معاشرے سے حرام کاری و بدکاری اور بے حیائی کو روکنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ ہم آج کی ویڈیو میں ان یورپین ممالک کا حوالہ بھی ضرور دیں گے کہ جہاں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا قانوناً جرم ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ممالک کس قسم کی گھناؤنی معاشرتی برائیوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ نیز یہ بھی کہ اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے قانون کو اگر تبدیل کر دیا جائے تو اس کے کس قدر سنگین نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ آیہ کریمہ دیکھ لیں کہ جس میں 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں سے انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں بہتر لگے ان سے نکاح کرو، خواہ 2 ہوں یا 3 یا 4۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان میں عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی آزاد عورت رکھو، یا وہ لونڈیاں جو تمہاری ملک میں ہیں، اس طرح بہت قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اگر اہل جاہلیت میں کوئی یتیم لڑکی اپنے ولی کے زیر سایہ ہوتی اور ولی کو اس کا مال اور حسن و جمال بھا جاتا تو وہ اس سے خود نکاح کر لیتا، حالانکہ وہ اس کے حق مہر اور دیگر حقوق کی ادائیگی میں مخلص نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم یتیم لڑکیوں سے انصاف نہیں کر سکتے تو ان کی بجائے دوسری عورتوں سے شادی کرو، خواہ وہ 2 ہو یا 3 یا 4۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جاہلیت میں ایک مرد جتنی عورتوں سے چاہتا شادی کر لیتا، کوئی پابندی نہ تھی، لیکن اس حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پابند کر دیا کہ صرف 4 تک ہی محدود رہو۔ یاد رہے، 4 شادیوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ شادی کرو اور بچے پیدا کرو، بلکہ فرمان رب العزت کے مطابق تمہیں صرف اس صورت میں اجازت ہے کہ جب تم ان عورتوں کے درمیان نان و نفقہ اور شب باشی وغیرہ کے اعتبار سے انصاف کر سکو، اور اگر ایسا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو صرف ایک ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہرحال، اگر اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے بہت سے فوائد چھپے ہوں گے، جیسا کہ عموماً بچوں کی پیدائش اور ماہانہ خون کے اخراج کے سبب عورت جلدی ڈھل جاتی ہے، جبکہ مرد تا دیر توانا و تندرست رہتا ہے۔ بیوی کی اس حالت کی وجہ سے مرد کی اپنی بیوی کی طرف رغبت طبعاً کم ہو جاتی ہے۔ ایسے میں مرد کو اگر کسی دوسری عورت سے شادی کی اجازت نہ دی جائے تو وہ گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، جیسا کہ آج کل یورپ میں یہ وبا عام ہے، کیونکہ وہاں دوسری شادی کی اجازت نہیں اور زنا پر کوئی قید نہیں، اسی لیے وہاں حرامی انسانوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی ترقی یافتہ غیر مسلم ممالک میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو اپنے اصلی باپ کا ہی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں کے مردوں کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ اپنی جنسی تسکین کے لیے زنا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک اور بڑی وجہ زنا کے عام ہونے میں عورتوں کی تعداد کا زیادہ ہونا بھی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق امریکہ، روس، جاپان، اٹلی جیسے ممالک میں خواتین کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے۔ تو ان ممالک میں اگر مرد کو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی تو یقیناً وہ عورتیں کہ جن کو مرد میسر نہیں ہوتے وہ گناہ کی طرف مائل ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ان جیسے ممالک میں زنا عام ہے، کیونکہ عورتیں خود مردوں کو دعوت گناہ دیتی نظر آتی ہیں، اور یہ باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ دوستو، ایک سے زائد شادیوں کے حق میں اور اسلامی موقف کی حمایت میں اس سے بڑھ کر اور کیا قوی دلائل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ پھر بھی اس کی مخالفت پر بضد ہیں تو پھر بے شک ان کے دلوں، آنکھوں اور کانوں پر مہریں لگی ہیں، وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں۔ مزید یہ کہ بسا اوقات مرد کے لیے دوسری شادی کے سوا چارہ نہیں رہتا، جیسا کہ کسی کی بیوی کسی بیماری کا شکار ہو جائے یا اپاہج ہو جائے، یا وہ اولاد کے قابل نہ رہے، تو اس صورت میں کیا مرد اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے اور خود مزے سے دوسری شادی کر لے؟
یقیناً اگر وہ ایسا کرتا ہے تو سخت ظالم و بے وفا اور خود غرض ٹھہرے گا، لہٰذا اس صورت میں اسے دوسری شادی کی اجازت دینا قرین انصاف ہے، اور یہ بھی اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت کا ایک خوبصورت پہلو ہے۔ اہل یورپ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت کو لے کر اس قدر اچھالتے ہیں کہ جیسے اسلام میں سب سے ضروری کام یہی ہے، حالانکہ تحقیق کے مطابق 1 سے زائد شادیاں کرنے والے مسلمانوں کی تعداد 1% سے بھی کم ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جہاں اسلام نے 1 سے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے، وہیں بیویوں کے درمیان انصاف پسندی کی سخت تاکید کی ہے۔ نیز وہ لوگ جو 1 سے زائد شادیوں کا شوق رکھتے ہیں یا جنہوں نے 1 سے زائد بیویاں رکھی ہیں لیکن ان کے درمیان انصاف نہیں کر پاتے، تو اسلام نے ان کے لیے بھی سخت پکڑ کا انتظام کر رکھا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بیوی کو بسایا اور دوسری کو بھلایا، وہ روز قیامت یوں اٹھے گا کہ اس کا آدھا جسم لٹک رہا ہوگا۔ لہٰذا وہ لوگ جو بیویوں کے معاملے میں سختی و ظلم کا برتاؤ رکھتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دنیا کا معاملہ ہے، وہ یقیناً آخرت میں اپنے کیے پر جواب دہ ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں عورتوں کے معاملے میں نرمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔